لیکن آپ نے پوری کی پوری کتاب جو ہے شجر کہانی لکھ دی سر، اس کے پیچھے کیا راز ہے اور شجر کہانی کی کیا کہانی ہے؟ کس طرح یہ آئیڈیا آپ کو آیا؟ اب ہوا یہ کہ ہم اس وقت ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اچھا اور ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اسی ماحول کی وجہ سے ہی یہ دراصل تخلیق کا مجھے ایک موقع ملا۔ سر سبز و شاداب پورا ماحول اور رنگ برنگی چڑیاں جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں، اچھا اس ماحول میں وہ میں اٹھا وہاں سے۔ جو سب سے پہلا شجر وہ شہتوت کا لگا ہوا ہے سامنے، وہ آپ کو پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ ہاں بالکل اچھا، میں اس کے پاس چلا گیا تو یقین کرے مناظر بھائی، مجھے ایسے لگا کہ وہ واقعی مجھ سے میں بھی گفتگو۔ تو یہ بلدیو سنگھ صاحب نے اور نسرین انجم بھٹی صاحبہ نے اپنے ہاتھوں سے یہ پودا لگایا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مناظر علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم اس وقت موجود ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج پنڈی بٹیا میں، اور ہمارے پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں پروفیسر اسد سلیم شیخ صاحب۔ آپ گورنمنٹ ڈگری کالج پنڈی بٹیا کے پرنسپل ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، اور آپ کا ایک نام ہے حلقہ ادب میں اور تعلیم کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے سر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں ٹائم دیا قیمتی وقت سے۔ جی بہت شکریہ، ویلکم۔ سر، آپ کی جو کتاب شجر کہانی آپ کے اس وقت ہاتھ میں ہے، تو میرے تک کسی طرح سے یہ پتہ چلا کہ شجر کہانی جو آپ کی کتاب ہے وہ مارکیٹ میں آ چکی ہے۔ تو یہ آئیڈیا بڑا منفرد ہے ادبی حوالے سے، اور خاص طور پہ درخت جو ہیں، تو یہ بندہ جو نیچر کو قریب سے دیکھتا ہے، یہی چیزیں ہم تو زیادہ ایک جملہ دو جملہ کوئی ایک کالم لکھ لیا، مضمون لکھ لیا، لیکن آپ نے پوری کی پوری کتاب جو ہے شجر کہانی لکھ دی سر، اس کے پیچھے کیا راز ہے اور شجر کہانی کی کیا کہانی ہے؟ کس طرح یہ آئیڈیا آپ کو آیا؟ بہت شکریہ مناظر بھائی۔ پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کتاب کے حوالے سے مجھے گفتگو کا موقع دیا ہے اور میرے کالج میں تشریف لائے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو یہ شجر کہانی جس حوالے سے آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ ایک منفرد سا موضوع ہے جس کے اوپر شاید یہ تخلیق ہو گئی ہے۔ جی جی، مجھے بھی لگا کہ یہ ایک ایسا کام ہے جو تخلیق ہوا ہے، اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کبھی موضوع ایسے میرے ذہن میں آئے گا کہ اس کے اوپر میں کتاب لکھ سکوں۔ جی جی، اب ہوا یہ کہ ہم اس وقت ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اچھا اور ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اسی ماحول کی وجہ سے ہی یہ دراصل تخلیق کا مجھے ایک موقع ملا۔ ٹھیک اب ہے، یہ کیسے ہوا کہ چند ماہ پہلے جب یہ کرونا وائرس کی پہلی لہر جو تھی وہ چل رہی تھی، جی جی، اور میرے کالج میں قرنطینہ سینٹر بھی بنا ہوا تھا، اچھا تو کالج بند تھے، صحیح ہے، لیکن میں روزانہ آتا تھا روزانہ آتے تھے اپنے کالج میں، اپنے ایک کالج میں۔ روٹین جو بنی ہوئی ایک تھی آپ روٹین کی۔ بنی ہوئی تھی، پھر مقامی انتظامیہ کے ساتھ کچھ کوآرڈینیشن کا معاملہ بھی تھا۔ صحیح ہے، اچھا، یہ اس کالج کو بنے ہوئے 25 سال ہو گئے ہیں، اچھا یہ 24واں سال ہے، اگلے سال 25 سال اس کو ہو جائیں گے۔ صحیح ہے، اچھا، اگلے سال جو ہے ہم اس کالج کی سلور جوبلی جو ہے وہ منا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہار کا موسم تھا، 15-14 مارچ کو کالج بند ہو گئے تھے، جی جی، تو اس دفعہ میں نے اپنی پوری ہوش میں اگر میں دیکھوں تو اس دفعہ کی بہار میں ایک خاص رنگ تھا، ٹھیک ہے، اور وہ اس کالج کے اوپر جو بہار اتری ہوئی تھی تو اس کا رنگ مجھے بڑا منفرد سا لگا، اس وجہ سے کہ کالج میں بچے نہیں آ رہے تھے۔ بچے نہیں آ رہے تھے، جو ایک انسانی شور ہے اور وہ بالکل گہما گہمی نہیں ہے۔ انتہائی خاموشی بالکل، کا عالم ہوتا تھا، اور میں روزانہ آ جاتا تھا، 2-4 میرے مالی ملازم، یہ ان کو میں نے پابند کیا ہوا تھا۔ درختوں کی خدمت اور اس جی، کو قریب سے اچھا، دیکھنا۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا وہاں اپنے آفس کے باہر لان میں، اچھا، تو بڑی خوشگوار ہوا، یہ سر سبز و شاداب پورا ماحول اور رنگ برنگی چڑیاں جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں، اچھا، اس ماحول میں وہ اترنا شروع ہوئیں۔ بگلے آ رہے ہیں، لالیاں آ رہی ہیں، کوے تو چلے پہلے بھی آتے تھے، صحیح لیکن ہے، یہ عجیب قسم کے، وہ کہتے ہیں ایکو سسٹم، کہ ٹھیک جب ہے، انسان دور ہو جائے تو ان کو تحفظ سا محسوس ہو تو ایسے پرندے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اچھا، ایک تو وہ پہلی دفعہ یہ میں نے فیل کیا، تو میں اپنے آفس کے باہر بیٹھا ہوا تھا چیئر پر، ایسے ایک سوچ میں پڑا، درختوں کو دیکھ رہا تھا، درخت پتے سر سبز و شاداب، اور وہ جھول رہے تھے، ایک رقص کا سماں تھا، صحیح ہے، ہر طرف خاموشی۔ تو مجھے یاد آیا کہ اگلے سال چونکہ کالج کی سلور جوبلی ہے، جی جی، اور جتنی اس کالج کی عمر ہے میری ساری سروس یہاں کی ہے، صحیح ہے، یعنی کہ اس سے پہلے ویسے اور 2-3 اداروں میں نے جاب کی ہے، لیکن زیادہ سروس آپ کی سروس اسی میری کالج۔ 25 سال ادھر ہی ہے اس کالج میں۔ جی اچھا، اب یہاں اس کالج کا تنکا تنکا جی، اور ایک ایک درخت
وہ میری نگرانی میں لگا ہوا ہے. میرا خیال ہے تب یہ ساری جگہ خالی ہوگی چٹیل میدان 25 تھا. سال یہ پہلے جس تو. گراؤنڈ میں جس لان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جب اس کالج کا افتتاح ہوا اس وقت کے سی ایم چودھری پرویز الہی صاحب اترے ہیلی کاپٹر میں تو وہاں تک گرد گئی, ہمارے تو چہرے گرد سے اٹ گئے تھے. تو یہ سلسلہ تھا. صحیح ہے. اچھا, اب جب وہ یہ 25 سال کی جوبلی سلور جوبلی کے والے سے کالج میگزین ہمارا جو کہ آنے والا ہے اگلے سال, اچھا, تو میں نے ایسے خیال کیا کہ یہ درخت ہیں نا, ان کی بھی کہانی چھپنی چاہیے. بالکل چھپنی چاہیے. اچھا, اچھا, تو میں نے کہا یہ میرے ہاتھوں سے لگائے ہوئے ہیں. تو پھر میں نے یاد کرنا شروع کیا کہ سب سے پہلا درخت کون سا لگا, صحیح ہے. پھر کون سا آیا, ریپلیسمنٹ کون سی ہوئی, ان کو بیماریاں کون سی لگی, ان کے پرابلمس کیا ہیں. تو ایسے لگا جیسے یہ بچے نہیں ہیں, تو آج یہ میں ان سے باتیں کرتا ہوں. ان سے بات, یہ ہر شجر کی ایک الگ کہانی ہے. الگ کہانی ہے. بالکل. میں اٹھا وہاں سے, جو سب سے پہلا شجر وہ شہتوت کا لگا ہوا ہے سامنے, وہ آپ کو پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ نظر آ رہا ہے. ہاں بالکل. اچھا, میں اس کے پاس چلا گیا تو یقین کرے مناظر بھائی, مجھے ایسے لگا کہ وہ واقعی مجھ سے میں پہ گفتگو ہے. اچھا, پھر میں وہاں سے ہٹا, پھر ساتھ جو شریں کا درخت لگا ہوا ہے, ساتھ نیم کا لگا ہوا ہے. بالکل. پھر آگے آپ چلتے جائیں تو ہر درخت, یہ جامن کے درخت ہیں, یہ دیکھیں ہر ایک کی الگ کہانی ہے. یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں اس کے سامنے یہ جو جامن کا درخت ہے نا, اچھا, یہ دیکھیں ذرا, یہ اس کی کہانی کیا ہے. اچھا, یہ جامن کا, یہ چھوٹا یہ بالکل. اچھا, یہ چھوٹا سا نہیں ہے, یہ بڑا پھل دیتا ہے. اچھا. یہ اس کے سامنے وہ اس طرف دیکھیں 2 درخت اور لگے ہوئے ہیں. ہاں یہ بالکل. ایک ہی رو میں. وہ اگلے والے جو 2 درخت ہیں جامن کے, یہ پہلے ہیں, یہ کوئی 12-13 سال پرانے. اور یہ والا جو ہے یہ کوئی اس سے 2 سال 3 سال کے بعد, یہ بھی اس کی عمر بھی کوئی 8-10 سال سے کم نہیں ہے. اچھا. اچھا, یہ کیا ہوا, یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس درخت کے ساتھ ایک عجیب سی کہانی ہے کہ انڈیا کے, یہ آپ سوری جامن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جامن کی بات کر رہا ہوں. ویسے تو ہر درخت کی الگ کہانی ہے, لیکن اس درخت کی کہانی کیا ہے کہ یہ جامن کا درخت جو ہے, یہ انڈیا سے میرے پاس ایک پنجابی جو ناول نگار ہیں, اور وہ وہاں کے کوئی ریڈیو کے اندر پروگرام بھی کرتے ہیں, بلدیو سنگھ. اچھا, ان کا بڑا وہاں معروف پروگرام چلتا رہا ہے. صحیح ہے. اچھا, وہ میرے پاس آئے. نسرین انجم بھٹی جو لاہور ریڈیو اسٹیشن میں تھیں, ڈائریکٹر تھیں, وفات پا چکی ہیں, بہت بڑی صحافی بھی تھیں, کالم نگار بھی تھیں, شاعرہ بھی بڑی تھیں, پنجابی دانشور تھیں بڑی. صحیح ہے. ان کے ساتھ وہ میرے پاس یہاں آئے. دراصل وہ بلدیو سنگھ صاحب جو تھے وہ دلہ بھٹی کے اوپر ناول لکھنا چاہ رہے تھے. اچھا, تو یہ ظاہر ہے یہاں آنا ضروری تھا. تو وہ ایک دلہ دیبار کے اندر تھا, پھر میری کتاب بھی تھی دلہ دیبار کے اوپر, تو وہ مجھے ملنے کے لیے آئے, ڈسکشن کرنے کے لیے آئے. اچھا, جب 2-4 گھنٹے بیٹھے, گپ شپ ہوئی, ان کی ریکوائرمنٹ پوری ہوئی, تو جاتی دفعہ مجھے کہنے لگے کہ میں اس کالج کے اندر نا, یا اس جہاں دھرتی کے اندر آیا ہوں, تو کچھ یادگار چیز چھوڑ کے جانا چاہیے. اب میری اچانک وہ مارچ کا مہینہ تھا, ہم پلانٹیشن تھوڑی کر رہے تھے. تو یہ 2-3 پودے میرے پاس پڑے ہوئے تھے. تو میں نے کہا جی ایک ہے یہ جامن کا پودا, آپ اپنے ہاتھوں سے لگا جائے. اچھا, تو یہ بلدیو سنگھ صاحب نے اور نسرین انجم بھٹی صاحبہ نے اپنے ہاتھوں سے یہ پودا لگایا. اچھا, پھر پچھلے سال یہ جوان ہو گیا, اس نے پھل دینا شروع کیا, تو وہ فیس بک پہ میرے ساتھ وہ انٹریکٹ ہوئے. تو میں نے اس کی تصویر خود کھڑے ہو کر ان کو بھیجی کہ یہ وہ درخت ہے جو کہ آپ نے لگایا تھا اور پھل دے رہا ہے. اب یقیناً یہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے. یقیناً. اچھا, تو یہ ایک, پھر میں چلتا گیا. اس کالج کے اندر کوئی 25-30 قسموں کے درخت لگے ہوئے ہیں. صحیح ہے. اور تقریباً سینکڑوں نہیں, اب تو کوئی 1000-2000 کے قریب یہاں درخت موجود ہیں. بالکل, یہ دیکھا گیا کہ یہ کالج میں نا مختلف آپ نے لگایا ہوا ہے, سیم نہیں ہے. بالکل. اور خاص طور پر ہماری جو دھرتی کی ہے نا, وہ ہر ایک کا درخت, مثلا ککر بھی ہے اس میں ٹالی بھی ہے, اس میں آپ کو پیپل بھی نظر آئے گا. اچھا, اب یہ میں نے ان سے مکالمہ جب کیا, تو وہ میں نے مکالموں کی شکل میں نا لکھنا شروع کر دیا. مکالموں میں نے جب لکھنا شروع کیا, کچھ ریسرچ بھی کی کہ ان کے طبی فائدے کیا ہیں, ان کا اوریجنل جو علاقہ کون سا تھا, یہ کیسے مائگریٹ ہو کے یہاں آئے. اچھا, یہاں کیسے آئے اور کہاں سے, کس نرسری سے لے کر آئے, کب آئے, کتنا عرصہ ہو گیا ان کو. یہ تو بڑی دلچسپ ہے, ابھی میں نے پڑھی نہیں, میں پڑھوں گا پھر. اچھا, وہ میں نے ادبی رنگ میں ان سے مکالمہ کیا. انہوں نے شکوے شکایت بھی کیے. کچھ یہاں ایک درخت ہے, وہ تھوڑا سا اس کو میرے مالی شالی جو ہے نا جی, وہ پانی کم دیتے ہیں, اس نے شکایت کی کہ مجھے گرمی بڑی لگتی ہے. اچھا, تو میں نے کہا اچھا, آپ نے مجھے کبھی پہلے نہیں بتایا. تو وہ کہنے لگا کہ آپ میرے پاس آتے کب ہیں. کیا بات ہے, کیا بات. تو اچھا, جب میں اس سے باتیں کر رہا تھا, تو وہ ساتھ والا درخت وہ بھی تھوڑا سا جیلس ہو رہا تھا کہ ساری باتیں انہیں کی سنتے جائیں گے, ہماری بھی کچھ سنیں گے. یہ تو بڑا دلچسپ مکالمہ ہے. اچھا, اس طرح سے وہ, پھر جب یہ مکالمہ پورا ہو گیا,
تو میں نے محسوس کیا کہ 20-25 صفحے کا وہ میرا آرٹیکل بنا. اچھا تو میں گھر گیا اچھا تو میں نے اپنی مسز کو یہ وہ آرٹیکل میں نے اس کو سنایا. اچھا تو وہ ویری انٹرسٹنگ. اچھا اس کے اچانک منہ سے نکلا کہ اسد آپ تو اس کو کتابی شکل میں ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. اچھا میں نے کہا ویری گڈ آئیڈیا. میں نے پھر اس کو مزید پھیلایا اور وہ ایک کتابی شکل میں نے لکھنا یعنی شروع اس کر دیا. بک میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بھابی کا ہاتھ بھی ہے. جی میں نے اس لیے اس کو راضی کرنے کے لیے انتصاب اسی کے نام کیا ہوا ہے. صحیح ہے. اچھا پھر میں نے یہ کیا کہ تھوڑا سا اس کو پھیلایا کہ بہت سارے ایسے درخت ہیں کہ جو ہمارے ثقافت کے حوالے سے، تہذیب کے حوالے سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، تو ان کا بھی ذکر آنا چاہیے. وہ بے شک ہماری کالج میں موجود نہیں ہیں. تو میں نے شاہ بلوت کے درخت کے ساتھ مکالمہ باغ جناح لاہور جا کر کیا. اچھا سمبل کے درخت کے ساتھ مال روڈ کی بالکل ارلی ان دی مارننگ جب مال روڈ کے اوپر کوئی نہیں ہوتا اس وقت مکالمہ کیا. اچھا کوئٹہ زیارت کے اندر جو صنوبر کا درخت ہے تو وہاں اس سے مکالمہ کیا. کشمیر آپ کو پتہ ہے کہ میں بہت جاتا ہوں، تو کشمیر میں جو بنجوسا جھیل ہے اس کے کنارے جو دیودار کا درخت ہے، جو وہاں چیڑ کا درخت ہے، تو ان سے مکالمہ وہاں کیا. اچھا ایک ایسا درخت ہے جو ہمارے ادھر قریبی ہم دیکھتے ہیں. اچھا ہم ادھر منڈی بہاؤالدین ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ڈفر جنگل ہے. اچھا تو وہ ڈفر جنگل کے اندر ریسٹ ہاؤس ہے بہت جنگلات والوں کا. وہ بہت گھنا جنگل ہے، 9 کلومیٹر کے ایریا کے اندر وہ پھیلا ہوا ہے. اچھا اس جنگل کے ریسٹ ہاؤس کے اندر ایک درخت ہے ٹیکسوڈیم نام کا. اچھا وہ بیلجیم کا اس کا اوریجن ہے. اچھا لیکن وہ جو 2 یا 3 درخت وہاں لگے ہوئے نا وہ صرف پاکستان کے واحد درخت ہیں. اچھا اس نسل کے کئی اور درخت نہیں ہیں. بڑی بات. تو وہ ٹیکسوڈیم کے ساتھ بھی مکالمہ اس جنگل کے اندر کیا. ہمارے اس وقت چونکہ میری پہلی پوسٹنگ ملک وال میں تھی تو وہ اس حوالے سے بھی میں نے اس کا ذکر کیا ہے. تو ہمارے دوست تھے وہاں پہ، اسسٹنٹ کمشنر تھے اس وقت آصف چوہان صاحب، آج کل وہ ڈپٹی سیکرٹری ہیں لاہور میں. تو انہوں نے ہماری میزبانی کی. ساتھ ہمارے ایک بیلجیم سے آئے ہوئے دوست تھے یاق نواز صاحب، ان کو ساتھ لیا تو وہ بھی ان سے مکالمہ کیا. اچھا اسی طرح سے آپ کوئی ریکویسٹ کر کے یا آپ کے علاقے میں جب گیا تو وہ گوندنی کا جس کو ہم گوندی کہتے تھے تو ان سے مکالمہ بھی کیا. تو پھر تو یقیناً آپ نے ذکر بھی کیا. جی آپ کا بالکل آپ کا بھی ذکر ہے اس میں. آپ کا بھی ذکر ہے. وہ گوندنی یا ویسے اس کو اردو میں کہتے ہیں، ہم تو گوندی کہتے ہوتے ہیں. تو وہ گوندی کا بڑا ایک بچپن پہ میرے ذہن میں چیز راسخ تھی. بلکہ میں اگر کہوں کہ میرے بچپن میں اگر کوئی پہلا درخت اپنی ساخت کے اعتبار سے وہ ذہن میں راسخ ہوا تو وہ گوندی کا درخت تھا. تو وہ گونیاں پک جاتی تھیں. ہمارے محلے میں خاتون تھیں، وہ بیچتی بھی تھیں، لیکن ہم چھت پہ چڑھ کر چوری چوری اس کو اتار لیتے تھے، وہ کھاتے تھے وہ. تو وہ اس کا بھی ذکر ہے. اب مجھے وہ تلاش کرنا پڑا کہ وہ گوندی کا درخت کہاں ملتا، تو وہ پھر آپ کے علاقے میں مجھے ملا. بالکل. اچھا اسی طرح سے اوکاں کا درخت، اس کو فراش بھی کہتے ہیں دوسری زبان میں. یہ اکاڑا کا جو نام ہے نا شہر جو ہے یہ اوکاں کے درخت کی وجہ سے ہے. اچھا اس کو تلاش کرنا پڑا. اسی علاقے میں چیچا بتنی کے قریب مجھے وہ پھر ایک محکمہ نہار کا اریگیشن کا ریسٹ ہاؤس تھا، تو اس کے سین میں مجھے وہ ملا، تو اس سے مکالمہ کیا. تو یوں اگر دیکھا جائے تو تقریباً 35-36 ہمارے جو اس تہذیب کے درخت ہیں تو ان کے ساتھ مکالمہ ہے. اچھا اب اس مکالمے میں ایک تو میرے ان کے ساتھ گپ شپ ہوئی، انہوں نے کچھ سوالات مجھ سے کیے، شکایتیں لگائی انہوں نے کچھ ہمارے معاشرے کے لوگوں کی ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. اب جیسے یہ سامنے باٹل برش کا درخت وہ اپنے پھول اور شاخیں لٹکائی نیچے تک رہتا ہے، تو اس کے پاس سے بچے گزرتے ہیں نا تو بچوں کی عام طور پر عادت ہوتی ہے کہ ان کے پاس کھڑے ہو کر نا اس کی شاخیں کھینچتے ہیں. بالکل. تو اس نے شکایت کی مجھے تکلیف ہوتی ہے جب یہ بچے شاخیں کھینچتے ہیں نا تو مجھے تکلیف پہنچتی ہے. ان کو سمجھایا کریں کہ یہ مجھے کھینچے نہ کریں. یقیناً یہ بڑا منفرد کام ہے. تو ان کی بھی شکایات ہیں، ان کے محسوسات ہیں. تو یہ جاندار چیزیں ہیں. تو یہ جاندار چیزیں ہیں تو ان کی بھی ایک لائف سپین ہے، ان کی بھی ضروریات ہیں، ان کی بھی خوراک ہے، ان کے بھی فائدے ہیں. ان کے معاشرتی فائدے ہیں، ماحولیاتی فائدے ہیں، طبی فائدے ہیں. تو میں نے ان تمام چیزوں کو بھی اس کے اندر ساتھ ساتھ ڈسکس کیا ہے. یعنی ان کے ماحولیاتی فائدے، ان کے طبی فائدے، ان کے معاشرتی فائدے، اور کچھ ان کے ساتھ جو تاریخی کہانیاں یا کچھ ایسی حکایات بھی ان سے کے ساتھ منسلک ہیں تو وہ بھی بیان کی ہیں.
اگر آپ اجازت دیں تو ایک میں مکالمہ جو چنار کا اخروٹ کے درخت کے ساتھ ہوا وہ آپ کے گوش گزار میں ضرور کرنا آپ کریں، چاہوں گا۔ میں اتنی دیر میں چاہے جی آپ جی جی بالکل جو ہے نا بالکل۔ یہ ماحول بھی آپ کے کالج کا بہت ماشاءاللہ اچھا ہے۔ الحمدللہ جی جی۔ جی اچھا سر۔ اس میں ایک میں ایک پورا پیرا پڑھتا ہوں۔ اچھا اس میں چنار کے حوالے سے یہ ایک جگہ میں نے لکھا ہے اچھا کہ میرے پودے کو تناور اور جلالی اور سجاوٹی درخت بننے میں 1 صدی لگتی ہے، اور جب تناور ہو جاتا ہوں تو قد و کاٹ میں اپنی مثال آپ ہوتا ہوں۔ میری چھاؤں بہت گھنی ہوتی ہے، ہمارے پتوں کی سرسراہٹ کی آواز جب آپ کے کان میں پڑتی ہے تو آپ مدہوش سے ہو جاتے ہیں۔ واہ کیا بات ہے۔ تیز بارش میں آپ میری پناہ میں آ جائیں تو 10 منٹ تک آپ کو بھیگنے نہیں دوں گا۔ کیا بات ہے، کیا خزاں بات ہے۔ میں میرے پتے سرخ ہو کر جب زمین کا زیور بنتے ہیں تو ارد گرد کا ماحول ایک عجیب رنگ میں ڈھل جاتا واہ ہے اور یوں لگتا ہے کہ آتش چنار ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہمارے ہاں میں ایک خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جب ہمارا پیڑ عمر رسیدہ ہو جاتا ہے تو اس سے آگ بھی نکلتی ہے۔ ہمیں اس آگ کا تو نہیں معلوم، البتہ اتنا پتہ ہے کہ ہمارے نیچے پانی کے چشمے ضرور ہوتے ہیں۔ واہ ہماری لکڑی کافی مضبوط ہوتی ہے اور پرانے وقتوں میں ہماری لکڑی سے پھانسی گھاٹ بنائے جاتے تھے۔ اب یہاں وہ بات اگلی ذرا غور سے سنیے گا۔ جی جی ہاں چنار، اس حوالے سے میں نے مولانا رومی کی ایک خوبصورت عقائد بھی بیان کی تھی، ذرا سنو۔ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں اخروٹ کے درخت کی لکڑی سے ممبر بنائے جاتے تھے، اس لیے کہ اس کی لکڑی بہت مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے۔ یہ واہ کیا خوبصورت۔ یہ پھلدار بھی ہوتا ہے اور سایہ بھی کافی گھنا ہوتا ہے۔ اچھا دوسری طرف چنار کا درخت ہے جس سے پرانے زمانے میں دار یعنی پھانسی گھاٹ بنائے جاتے تھے، اس پر کوئی پھل نہیں لگتا تھا۔ ایک دفعہ ممبر نے تانا بھرے لہجے میں چنار کے درخت سے کہا، اے بے پھل کے درخت، کس زوم میں اپنی گردن اکڑائے کھڑے ہو؟ تمہیں نہیں لگتا کہ درختوں کی برادری میں تم باعث ننگ و بدنامی ہو کہ تم سے صرف پھانسی گھاٹ ہی بنائے جاتے ہیں؟ اس دلیر چنار کو بہت غصہ آیا۔ اچھا اس نے ممبر کی طرف اپنا رخ موڑ کے کہا، اگر تمہارے ممبر اتنے ہی فائدہ مند ہوتے تو لوگوں کو پھانسی سے جھولنے کی نوبت ہی کیوں نہ؟ ہائے ہائے ہائے، بہت گہری بات کی ہے، بہت گہری بہت بات گہری کی ہے۔ بات۔ تو یہ مطلب اس طرح کی باتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا ایک میں اور بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی ہمارے ایک دوست ہیں یہاں شاعر ہیں بشیر دیوانہ صاحب، آپ جانتے جی ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو انہوں نے ایک بڑی مشہور اپنی نظم ہے ان کی، ٹالی تھلے۔ اچھا تو وہ جب ٹالی کا ذکر آیا اچھا تو اس کا عنوان ہی یہ ہے، چل پھر چلیے ٹالی تھلے، اچھا اس بالکل۔ چیپٹر کا۔ جی جی اچھا اس میں جو میرا مکالمہ ہوا تو اس میں پھر آگے وہ ان کی نظم بھی کو بھی میں نے شامل کیا ہے اور لکھا کہ اور ہاں صاحب ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں، یہ ٹالی مجھے کہہ رہی ہے۔ اچھا وہ ٹالی کا پیچھے درخت نظر آ رہا ہے، وہ ہاں پیچھے۔ بالکل بالکل، ہاں ہے۔ اچھا کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ دن پہلے ماں بولی دہاڑا کے موقع پر آپ نے یہ سامنے والے لان میں پنجابی مشاعرہ منعقد کروایا تھا۔ اچھا اس میں آپ کے دوست شاعر محمد بشیر دیوانہ نے جو نظم پڑھی تھی اس کا عنوان میرے نام پر تھا، یعنی ٹالی تھلے۔ ٹالی تھلے بالکل۔ میں نے ان کی اس نظم کے سارے شعر بہت غور سے سنے تھے۔ اچھا میرا جی چاہتا تھا کہ چل کر ان کو داد دوں اور تحسین کے طور پر اپنی شاخ سے ایک پتا اتار کر ان کی نظر کروں، کیا بات ہے، مگر میں مجبور تھا۔ میں تو ایک ایسا جاندار اور جذبات رکھنے والا شجر ہوں جو محسوس تو کر سکتا ہوں مگر چل نہیں سکتا۔ چل نہیں سکتا۔ واہ وہ واہ شیشم، تمہارا ادبی ذوق تو کمال کا نکلا، چلو پھر ان کی وہی نظم آج تمہاری نظر کرتا ہوں۔ واہ واہ اچھی لمبی ٹالی تھلے، سجنا بیٹھ وٹائے چھلے، واہ نال مرندے وعدے کیتے، ایک دوجے دے پھڑ کے پلے، کیا بات۔ منگا نال رومال وٹائے، سامنے بہ کے مار پتلے، ٹانیاں دے نال دھاگے بننے، قسماں کھا کھا کلے کلے، گل رکیباں تکر اپڑی، ویریاں پھڑ لے ہاتھ وچ ٹلے، عاشقاں اتے پہرے لگے ہر نکر ہر گلی محلے۔ یعنی یہ ایک پوری لمبی نظم ہے۔ لمبی نظم ہے۔ تو اس طرح سے میں نے اس کتاب کے اندر تقریباً ہر درخت ہر شجر کے ساتھ جو ہے وہ مکالمہ کیا ہے اور اس کی جو جزیات ہیں وہ کوشش کی ہے کہ وہ ساری کی ساری وہ بیان ہو جائیں۔
ماشاءاللہ جی، آپ کی جو کتاب ہے اس کے بارے میں ابھی آپ کی زبان سے جو مطلب یہ سٹوری ساری سنی ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ ابھی بس اس انٹرویو سے فری ہو کے نا سب ہاں سے جی، پہلے یہ ساری کتاب جی پڑھوں. ضرور انشاءاللہ جی میں آپ تو کو انشاءاللہ گفٹ کروں گا. یہ گفٹ آپ نے جی ضرور ہمیں جی، کر یہ دینی بلکہ ہے. ابھی گفٹ آپ کے بہت شکریہ، بہت یہ آپ شکریہ. کی ہوئی. اچھا، لیکن سب سے پہلے یہ بک میرے لاہور کی ایک کلیگ ہیں ثنا نقوی صاحبہ، اچھا بڑا ادبی ذوق ہے ان کا. اچھا ماشاءاللہ. تو آپ کا جب ان سے نام لیا تو اچھا انہوں نے کہا جی ان کی کوئی کتاب جو ہے نا، میں نے کہا میں گیا تو میں ضرور لے کے آؤں جی گا، ضرور. لیکن میں نے ان کو ویسے کہا تھا کہ آپ نے خرید کے پڑھنی ہے. نہیں نہیں نہیں. چلو یہ ہاں ان کو بھی پڑھائیں گے سر. جی تو آپ انشاءاللہ. کا بہت شکریہ، اور کتاب کے بارے میں جتنا سنا تھا اب آپ کی زبان سے سن کے اور زیادہ دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ فوری اس کو پڑھا جائے، اور ساری جو آپ نے سٹوری اس کے اندر درختوں کی بیان کی ہے اس کو خود سے ان الفاظ کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے پڑھا جائے. تو سر اب آپ کو اس کتاب کے بعد اب آپ اگر تو فارغ ہیں، فرصت ہے آپ کو، کوئی اور نئی کتاب جو ہے اس پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ ابھی تو خیر جو ہمارے دن آج کل چل رہے ہیں، کچھ مصروفیات کالج کی بھی ہیں، اچھا کچھ اور معاملات بھی انسانی طور پر بھی وہ کرنے پڑتے ہیں. اچھا. تو ابھی تو میں اس کے سیر سے نہیں نکلا. ہائے ہائے سچی بات ہے کہ یہ کوئی ایسی تخلیق ہو گئی ہے کہ آئی واز نیور ایکسپیکٹنگ. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کے ایک منفرد سے موضوع پر یہ میں کام کر پاؤں گا. اور یہ میں نے اس کا وہ مسودہ بھیجا جو انڈیا کے اندر بڑے معروف ہمارے ادیب ہیں اردو کے جی جی. ہیں انڈیا کے لیکن اردو کے ادیب ہیں. اچھا ڈاکٹر کیول دھیر صاحب، اچھا منٹو کے اوپر بڑا کام کیا انہوں نے. اچھا اچھا جہاں لاہور سے بھی کتابیں ان کی شائع ہوئی ہیں، صحیح. لاہور کے والے سے بھی کتاب ان کی شائع ہوئی ہیں. تو انہوں نے بڑا خوبصورت پھر مجھے تبصرہ لکھ کے بھیجا، وہ کتاب کے اندر شامل ہے. یقیناً. تو ڈاکٹر غافر شہزاد صاحب بھی بڑے معروف ادیب ہیں، انہوں نے بھی تبصرہ لکھ کے بھیجا، وہ بھی میں نے شامل کر دیا. یہ میری 20ویں کتاب ہے، اور میں نے اپنی پہلے 19 کتابوں میں کسی کے تبصرے شامل نہیں کیے، اچھا. کیونکہ آپ کا اوریجنل کام ہوتا ہے، ہاں اس کے بالکل. اوپر کسی کی چھاپ کی ضرورت نہیں ہاں ہے. بالکل لیکن ایسے اس میں ان کے تبصرے اتنے خوبصورت تھے تو میں نے ضروری سمجھا کہ ان کی آراء کو شامل کیا جائے. چلیں سر، ہمیں آپ کی جو جب سحر اس کا میرا تو خیال ہے نہیں ٹوٹے گا، لیکن جب آپ کو فرصت ہوئی تو آپ نئی جب کتاب لکھیں گے اس سلسلے میں بھی آپ کے پاس ہم جی حاضر ہوں گے. انشاءاللہ. تو ناظرین، آپ نے یہ کتاب شجر کہانی جو ہے یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، بلکہ آپ نے دیکھ لی ہوگی. فکشن ہاؤس لاہور، حیدرآباد اور کراچی پہ اویلیبل ہے. آپ نے پروفیسر صاحب کا نام لینا ہے، ویسے تو اس نام سے اور کوئی کتاب مارکیٹ میں ظاہر ہے نہیں ہے. پروفیسر اسد سلیم شیخ صاحب کی کتاب شجر کہانی آپ نے ایک دفعہ پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد اگر آپ کو اچھا لگے، اور یقیناً لگے گا، تو پھر آپ نے کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کرنا ہے. چینل ہمارا سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ.